الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طالبات، آج کا یہ دن ہماری اس جامعہ کے لیے، جامعہ فاطمہ نسوان کے لیے یادگار دن ہوگا، کیونکہ اس دن آج ہم اپنے تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ اکابرین کا اس سلسلے میں معمول یہ رہا کہ سال کے شروع میں طلباء اور طالبات کو جمع کر کے ان کے سامنے کچھ ضروری باتیں رکھتے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ سال کے شروع کے اندر تعلیم کے مقصد کو طے کرنا، جس سے مدرسے کے اندر آنے کا اصل فائدہ کیا ہے اور مدرسے کے اوقات کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے، وہ پورا خاکہ بچوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو اس وقت کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ کچھ ضروری باتیں جو آپ حضرات کے لیے اور ہم سب کے لیے بہتر ہوں گی وہ بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ حضرات بھی توجہ سے سنیے اور عمل کی نیت کے ساتھ سنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو ہم سب کے حق میں خیر ہو وہ باتیں ہمارے ذہن میں آئیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو علم اس وقت میں حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آئے ہیں، اس کو دین کا علم کہا جاتا ہے، اور اصل میں علم کہلانے کے لائق بھی دین ہی کا علم ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ آدمی کو اسی سے ملتا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے علم صرف دین ہی کے علم کو علم کہا، بقیہ دنیا کے اندر جو علوم ہیں ان کو علم نہیں بلکہ ان کو فن سے تعبیر کیا۔ مدرسے کے اندر جب بچہ داخلہ لیتا ہے، سب سے پہلے اس کو اپنا مقصد طے کرنا ہوتا ہے کہ میں کس لیے مدرسے میں آیا ہوں۔ اور دنیا کا نظام ہے کہ جب تک کوئی بھی کام کا پہلے سے مقصد طے نہیں ہوتا تو کام کے اندر اعتدال بھی نہیں رہتا، ترتیب بھی باقی نہیں رہتی، اور پھر جتنی جو ہے توانائیاں اور محنتیں اس کے پیچھے لگانا ضروری ہوتا ہے آدمی نہیں لگا پاتا، کیونکہ مقصد اس کے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت میں آپ حضرات بھی اپنا مقصد طے کر لیں کہ ہم یہاں مدرسے میں کس لیے آئے ہیں، مدرسے میں داخلہ کیوں لیا، یہاں کے نصاب کو ہم نے کیوں قبول کیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد ہم نے طے کیا تو پھر اس مقصد کے حصول میں
پوری کوشش اور جدوجہد اس کے حاصل کرنے میں لگ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد اس تعلیم سے ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے کوئی دنیاوی فائدہ ہم کو اٹھانا ہو، یہ ہرگز مقصد نہ ہو۔ یہ جو علم ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اصل ہو، اور پھر اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی فکر ہو۔ اگر اس مقصد سے اس علم کو حاصل کیا جائے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا اور زندگی کے اندر تبدیلی بھی آئے گی۔ دیکھو ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں مکہ مکرمہ میں توحید کا اعلان کرنا چاہا تو اس وقت کے طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے، صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور پھر اس کے بعد میں وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں اور خاندانوں کے نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو آواز لگائی، سب قبیلے والے جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صفا پر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت میں پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تیار ہتھیار سے لیس چند لمحوں میں تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ کیوں نہیں، آپ کو تو ہم صادق سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں، اور ہم نے آج تک آپ کو سچ بولتے ہوئے دیکھا۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جتنے حاضرین تھے ان کی توجہ ایک اور خطرے کی طرف مبذول کرائی، ایک اور چھپے ہوئے دشمن کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا کہ جیسے تم کسی فوج کے آنے کو خطرہ سمجھتے ہو اور ان کے حملے کا خطرہ تم کو ہمیشہ لگا رہتا ہے، وہ باہر کا خطرہ ہے، اس سے بڑا دشمن، اس سے بڑا صاحب جو حملہ، وہ اس سے بڑا خطرہ انسان کو جو ہر وقت میں لگا رہتا ہے وہ ہے نفس کا حملہ۔ اگر انسان کا اپنا اندرونی نظام صحیح نہ ہو، اس کے سوچنے، اس کے سمجھنے، اس کے بولنے، اس کے اعضاء سے نکلنے والے اعمال، اس کا خطرہ اس سے کہیں گنا زیادہ آدمی کے لیے بڑا ہوا ہے کہ باہر کا کوئی قافلہ اور کوئی قبیلہ ان کے اوپر حملہ کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم لوگ جو ہے اس خطرے کو محسوس کرو، اور اس خطرے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، تو پھر دوزخ کا خطرہ تم سے ٹل جائے گا، آخرت کے اندر آنے والے احوال اور ان خطرات سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر جس خطرے کی طرف نشاندہی کی تھی وہ یہی تھی کہ آدمی کا اپنے اندر کا جو نفس ہے وہ درست ہو جائے، اور دین کے علم کا بھی اصل مقصد یہی ہے کہ آدمی کا اندرون درست ہو جائے۔ اس وقت میں جو نصاب میں جو کتابیں رکھی گئیں اور پھر اس سلسلے میں اساتذہ جو محنتیں کراتے ہیں اور مدرسے کے اندر جو دین کا آپ کو ماحول ملتا ہے، اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ باہر سے کوئی بڑا خطرہ ہے اس سے حفاظت کے لیے آپ کو یہاں داخلہ کروایا گیا یا آپ نے داخلہ لیا اور پھر اس کی تیاری میں آپ یہاں لگے ہوئے ہیں، نہیں، سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہیں آپ پر نفس غالب نہ آ جائے، کہیں آپ پر شیطانی وساوس غالب نہ آ جائے، جس کی وجہ سے تم آخرت کے راستے کو چھوڑ کر جو ہے آخرت کی تیاری کے مرحلوں کو چھوڑ کر دنیا کے سنوارنے کے اندر نہ لگ جاؤ۔ بس یہاں آ کر اس جو ہے چیزوں کو حاصل کرنا،
کہ جس کے ذریعے سے قبر کی تیاری ہو، جس کے ذریعے سے مقصد زندگی واضح ہو، جس کے ذریعے سے معرفت الہی حاصل ہو، جس کے ذریعے سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا درست ہو، جس کے ذریعے سے ہمارے کھانے پینے کے طریقے درست ہوں، جس کے ذریعے سے ہمارے بڑوں کے ساتھ کا سلوک درست ہو جائے، چھوٹوں کے ساتھ کا معاملہ صحیح ہو جائے، زبان کے اندر سچائی آئے، سوچ کے اندر پاکیزگی آئے، بول کے اندر مٹھاس پیدا ہو، جو ہے دل و دماغ کے اندر ہر وقت میں آخرت کی فکر غالب رہے، ہمارا ہر کام اللہ کو خوش کرنے والا اور ہر کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اس کی تربیت اور اس کے لیے مدرسے میں داخلہ لیا۔ اگر یہ مقصد ہم نے پہلے دن طے کر لیا کہ ہمارا مدرسے میں داخلہ لینا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے نام کے آگے عالمہ کا اضافہ ہو جائے، ہمارے نام کے آگے حافظہ کا اضافہ ہو جائے، جس سے کل کے دن ہماری عزت ہوگی، لوگ ہمارا استقبال کریں گے، ہماری آؤ بھگت ہوگی اور لوگ ہاتھوں ہاتھ ہم کو لیں گے، اور عالمہ کا لفظ نام کے آگے اضافہ ہو جانے سے یا حافظہ کا لقب اضافہ ہو جانے سے رشتے بہتر آئیں گے۔ اگر اس خیال کو لے کر مدرسے میں آئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ فاسد خیال ہے۔ مدرسے اس لیے نہیں ہوتے، یہ مدرسے اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کوئی دنیاوی منفعت حاصل کرنا چاہو یا اپنا کوئی کام نکالنا چاہو۔ اگر کوئی ایسے خیالات لے کر آئی ہے تو اس کو اپنے خیالات کو درست کر لینا چاہیے۔ مدرسے میں آنے کا جو مقصد ہے وہ پہلے طے کر لیں۔ بغداد کے ایک مدرسے کے سلسلے میں آتا ہے کہ جی صاحب اس مدرسے کا نظام، جو مدرسہ عربی مدرسہ تھا، بہت مشہور یہ جو ہے مدرسہ، ایک مرتبہ وقت کے جی صاحب جو ہے امیر نے یہ خیال کیا کہ اس مدرسے کے اندر، اس مدرسے کے اوپر تو ہمارا بہت بڑا صرفہ ہو رہا ہے، بہت پیسہ لگ رہا ہے، سالانہ بڑا جی صاحب اس کے اوپر بجٹ خرچ ہوتا ہے، کم از کم اندر جا کر دیکھیں تو کہ آخر طلبہ کیسے تیار ہو رہے ہیں اور کس مقصد کے ساتھ جو ہے، کس مقصد کے لیے جو ہے بچے اس کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ تو عام آدمی کے بھیس میں جب امیر پہنچے اور پھر اس کے بعد میں ایک ایک بچے سے مل کر ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ بیٹے تم یہاں کیوں پڑھ رہے ہو، تمہارے پڑھنے کا مقصد کیا ہے اور تم کیوں جو ہے مدرسے میں کیوں داخلہ لیے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی میرے ابا کی خواہش تھی اس لیے میں پوری کرنے کے لیے آ گیا، کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے جو ہے گاؤں کے اندر حافظ نہیں ہے، میں حافظ بنوں گا تو میرے خاندان میں عزت ہوگی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو وقت کے امیر نے اپنے دل کے اندر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں سالانہ جتنا پیسہ اس کے اوپر لگا رہا ہوں سب ضائع جا رہا ہے، اب میں اس مدرسے کو ایک منٹ کے لیے بھی جی صاحب باقی نہیں رکھوں گا، بند کر دوں۔ یہ ارادہ کر کے چلے، جاتے جاتے اچانک ایک جو ہے بچے کے اوپر نگاہ پڑی جو کتاب کے اوپر اپنا سر جھکا ہے، مطالعے میں جو ہے مستغرق ہے، مصروف ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ چلتے چلتے یہ ایک بچے کو بھی پوچھ لو۔ جی پہلے تو یہ خیال آیا کہ یہ بھی بچہ بھی ویسے ہی کر رہا ہوگا کہ باپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، ماں کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے، خاندان میں عزت کے لیے، گاؤں میں شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے پڑھ رہا ہوگا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں ذرا چا کر چل کر دیکھتے تو ہیں۔ اس طالب علم کے قریب گئے جو ہے وہ مطالعے میں مصروف، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے پوچھا اس سے کہ بیٹے تم مدرسے میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیا جواب دیا صاحب؟ بچے نے جواب دیا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں معلوم کر سکوں کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میں یہ جو ہے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے میں جو ہے اس مدرسے میں داخلہ لیا اور میں اسی کے لیے محنت کر رہا ہوں، میں اسی کے لیے جو ہے کوششیں کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ بات اس وقت کے امیر نے سنی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک یہ بچہ مدرسے میں رہے گا میں مدرسے کو اپنا وظیفہ برابر جاری رکھوں گا۔ ایسے ہی بچے جی صاحب اصل میں مدرسے کی جان ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل مقصد عربی مدارس کا کہ اس کے اندر بچے یہ نیتیں لے کر آئیں، یہ ارادے لے کر آئیں، ایسے پاکیزہ خیالات لے کر آئیں
کہ ہمارا مدرسے میں داخلہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے نام کے آگے عالمہ کا اضافہ ہو جائے، ہمارے نام سے پہلے حافظہ کا جو ہے اضافہ ہو جائے، یا خاندان کے اندر کوئی حافظ نہیں ہے حافظ بن جائے، شہرت ہوگی، لوگ ہم کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، ہمارا استقبال ہوگا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے فاسد خیالات اور ایسے جی صاحب ارادے ہرگز نہ لیں، بلکہ ہمارے نیتیں درست ہوں اور ہم یہ ارادے کریں کہ ہم اس مدرسے میں جی صاحب جو داخلہ لیے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، اس کی معرفت کو حاصل کریں، اس کی پسند اور ناپسند کو پہچانیں، ہمارے مقصد زندگی کو ہم سمجھیں، ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا خدا ہم سے کیا طلب کرتا ہے، ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، یہ چیزیں معلوم ہو، اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی فکروں کے ساتھ اگر مدرسے میں آئیں اور مدرسے میں داخلہ لیں، انشاءاللہ جیسے ارادے لے کر ہم مدرسے میں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کے فیصلے ایسے ہی ہوں گے۔ اس لیے طالبات سے اس موقع پر سب سے پہلے اس بات کی گزارش ہے کہ مدرسے میں آنے کا مقصد طے کر لیں۔ مدرسے میں ہمارا داخلہ کیوں ہے، اس مقصد کو طے کر لیں گے تو انشاءاللہ جب ہمارا مقصد طے ہوگا کہ ہمارا مقصد جیسا جو ہے اللہ کی مرضی اور نامرضی کو جاننا اور پہچاننا، ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا، اور جو احکامات ہیں ان پر عمل کے جی صاحب جو ہے فکروں کو جو ہے بیدار کرنا، اگر یہ نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سال بھر جو محنتیں ہوں گی اسی مقاصد کو سامنے رکھ کر ہوں گی، پھر آپ کو کسی بھی مرحلے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات جو اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مدرسے میں داخلے کے مقصد کو طے کر لیں۔ عام طور پر عربی مدارس میں جو ہے، دوسرے مدرسوں میں آپ دیکھیے انگریزی جو ہے عصری تعلیم گاہوں میں بچے مقاصد کو لے کر مدرسے میں داخل ہوتے ہیں کہ میں انجینئر بن کے نکلوں گا، میں ڈاکٹر بن کے نکلوں گا، میں ماہر نفسیات بن کے نکلوں گا، میں فلاں فن میں ماہر بن کے نکلوں گا، میں حسابات کا ماہر بنوں گا، میں کمپیوٹر کا ماہر بنوں گا، یہ سمجھ کے جب داخلہ لیتا ہے اور پھر پوری محنتیں اور توانائیاں اس رخ پہ لگا دیتا ہے، پھر وہ ایک ماہر ڈاکٹر اور انجینئر بن کے نکلتا ہے۔ ہمارے بچے چونکہ ایسا طے نہیں کرتے، نتیجے میں وہ ہر میدان میں کچے نظر آتے ہیں، تقریری میدان میں کچے، نحو کے میدان میں کچے، صرف کے میدان میں کچے، تفسیر کے میدان میں کچے، فقہ کے میدان میں کچے، اعراب کے میدان میں کچے، ہر میدان میں کچے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا، نتیجے میں جی صاحب جو ہے وہ منزل کو نہیں پاتے۔ اس لیے پہلی گزارش اس موقع پر طالبات سے وہ یہ ہے کہ اپنے مقصد کو طے کریں، اور مقصد ابھی آپ نے اس واقعے میں سن لیا، اس مقصد کو اپنا جو ہے مقصد بنائے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جی صاحب جو ہے اسباب بھی ویسے مہیا ہوں گے، اور پھر آپ جس مقصد کو لے کر مدرسے میں آئے ہیں وہ مقصد بھی آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے میں جو ہے علم سکھلایا اور پڑھایا جاتا ہے، یہ علم جو ہے دینی علم کہلاتا ہے۔ ویسے ہر کام کے اندر آدمی کی جو ہے نیتیں درست ہونی چاہیے۔ نیت کے تعلق سے اسباق میں آپ اپنے اساتذہ سے سنیں گے کہ نیت کی درستگی کا ثمرہ کیسا ہوتا ہے، اور نیت کے اندر جب فساد ہوتا ہے تو پھر کیسے جو ہے اثرات اور برے اثرات اس کے اوپر اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، اور نتائج کیسے بھیانک ہوتے ہیں وہ آپ اپنے اساتذہ سے سنیں گے۔ اس موقع پر آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اس اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے مدرسے کے اندر آپ آئے ہیں، اپنی نیت کو برقرار رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ علم جتنا بڑا ہوتا ہے یا جو بھی چیز بڑی ہوتی ہے اس کے آداب بھی بڑے ہوتے ہیں۔ چونکہ دین کا علم بھی بڑا ہے تو اس کے آداب بھی بڑے اونچے ہیں۔ جی اس سلسلے میں ہمارے اکابرین جو ہے کہ ملفوظات اور مکتوبات اور ان کی جی صاحب جو ہے کتابوں پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کم از کم بنیادی طور پر 3 چیزوں کا ادب جب تک نہیں کیا جاتا تب تک علم کی نورانیت جو ہے آدمی محسوس نہیں کر سکتا۔
ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جی صاحب جو ہے اساتذہ کا ادب، جن جو ہے اساتذہ کرام سے آپ حضرات علمی استفادہ کرتے ہیں اور جو ہے اپنی کتابوں کو جو ہے پڑھتے ہیں، ان اساتذہ کا بھی، بلکہ مدرسے کے وہ اساتذہ بھی جن اساتذہ کے پاس آپ کے گھنٹے نہیں ہیں اور آپ ان اساتذہ سے استفادہ براہ راست نہیں کرتے ہیں، ان اساتذہ کا بھی دل کے اندر حد درجہ احترام ہونا چاہیے۔ حد درجہ ان کے تعلق سے دل کے اندر احترام ہونا، ہرگز کسی استاد کے تعلق سے، چاہے وہ نورانی قاعدہ پڑھانے والا استاد ہو، چاہے وہ علیا کی کتابیں پڑھاتا ہو، کسی بھی استاد کے تعلق سے کسی بھی قسم کی جسم دل کے اندر قدورت کے لیے گنجائش باقی نہیں رکھنا۔ اس سے کیوں؟ اساتذہ کرام جو آپ کے مربی ہیں اور آپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ اور برتاؤ کرتے ہیں، وہ آپ کو اچھے اور برے کی تمیز سکھلاتے ہیں، بھلے اور برے کے درمیان میں فرق بتلاتے ہیں، جنت اور دوزخ کے درمیان میں امتیاز کو واضح کرتے ہیں۔ جن اساتذہ کرام سے آپ علمی استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کی عظمت اور ان کا احترام دل کے اندر نہ ہو تو پھر علم کا کما حقہ جیسا فائدہ آپ کو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کتاب کے نقوش تو آپ پڑھ لے سکتے ہیں، حروف اور الفاظ کو آپ یاد کر سکتے ہیں، لیکن ان حروف سے جو نورانیت آپ کی اپنی زندگی کے اندر آنا چاہیے اور جو صلاحیتیں آپ کی بننی چاہیے، وہ صلاحیتیں آپ کی نہیں بنتی۔ اس لیے پہلی چیز جو یہ صاحب جو ہے مدرسے کے اندر جو ہے دھیان رکھنا چاہیے وہ ہے اساتذہ کا ہر درجہ احترام۔ اور اساتذہ کے احترام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ سامنے جو ہے ملصاف کہیں، مولانا کہیں، اور جب تنہائیوں میں خلوتوں میں بیٹھیں اور نجی محفلوں میں بیٹھے تو ان کے تعلق سے بے ادبی کے الفاظ کہیں، بلکہ یہ صاحب ان کا احترام جیسے سامنے کیا جاتا ہے، بلکہ احترام کا کمال درجہ تو یہ ہے کہ اساتذہ کے تعلق سے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اے اللہ ان کی صحت کو قائم و دائم رکھ۔ یہ صحیح ہے تو پھر یہ صاحب ہمارا جو علم کے حاصل کرنے کا راستہ بھی محفوظ ہے۔ اساتذہ کا احترام دعاؤں کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، تو اس لیے پہلا کام، پہلا ادب اس راستے میں وہ ہے اساتذہ کرام کا احترام۔ احترام کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اسباق کے دوران میں جو باتیں بتائی گئی، جو ورک کرنے کے لیے دیا گیا، جو سبق یاد کرنے کے لیے جو کے تعلق سے کہا گیا، اس کو یاد کرنا اور اس کو بتانا اور اس کے سلسلے میں جی صاحب محنتیں کرنا، یہ سب اساتذہ کرام کے ادب میں داخل ہے۔ دوسری چیز اساتذہ کے احترام کے ساتھ ساتھ جو ہے کتابوں کا احترام۔ کتابوں کا احترام بھی ازحد ضروری ہے۔ کتابیں چاہے وہ عربی کی ہوں، چاہے وہ اردو کی ہوں، چاہے وہ نوٹ بکس ہوں، یہ سب جو ہے کتابوں کی تعریف میں آتے ہیں۔ ان سب کا احترام، حتیٰ کہ یہاں تک بڑوں نے کہا ہے جو ہے جس قلم سے آپ لکھتے ہیں اس کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ بے احترامی کیسے ہوتی ہے؟ کوئی سہلی قلم اور پین مانگی ہے، ہم پین کو پھینک کے دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جی صاحب جو ہے کسی کو کاپی کی ضرورت ہے تو کاپی پھینک کے دے رہے، کاپیوں کو، کتابوں کو پیٹھ کی طرف بستے کو لگا کر لے آ رہے ہیں، جی لٹکا کے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب کتابوں کی بے ادبی ہی ہے۔ ادب یہ ہے کہ اس کو سینے سے لگا کر لایا جائے، ادب یہ ہے کہ جی صاحب اس کو مانگنے پر ہاتھ سے دیا جائے، ادب یہ ہے کہ جی صاحب جو ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ یہ کتابوں کا ادب ہے۔ عام طور پر بچیوں کی کاپیاں دیکھیے، کوئی مہندی کا ڈیزائن ڈالا ہے، کوئی نام لکھ رہا ہے تو پورے جی صاحب دستخط کی پوری جو ہے مشق اس کے اوپر ہو رہی ہے، کوئی اشعار لکھ رہا ہے، کوئی پھاٹ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کتابوں کے ساتھ بے ادبی ہے۔ اس سے علم نہیں آتا۔ ادب سے یہ سب علم کے اندر نورانیت آتی ہے اور بے ادبی سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کتابوں کا ادب بھی ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ درسگاہ کا ادب بھی ہونا چاہیے۔ جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جس جو ہے کلاس میں آپ کا جو ہے گھنٹہ چلتا ہے، اس کا بھی ادب و احترام۔ اس کا ادب و احترام کیا ہے؟ جتنی چیزیں استعمال کی مدرسے میں آپ کے ہیں، دری ہے، بینچ ہے، یہ ساتھ شطرنجیاں ہیں، بلیک بورڈ ہے،
جو ہے اسی طریقے سے یہ صاحب جو ہے اور چیزیں ہیں، رجسٹرز ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، ان کا بھی احترام یہ ہے کہ اس کو گندا نہ کیا جائے۔ انک ڈال دیے، پائپ توڑ دیے، بلیک بورڈ کو جی صاحب اوجھا ڈال دیے، اس کے کیلے نکال دیے، یہ سب چیزیں چاہیں یہ بے مربتی کے ساتھ بے ادبی جو ہے کرنا ہوا۔ اس لیے کلاس کو پاک و صاف رکھنا، یہی کتابوں کو پاک صاف رکھنا، دریوں کو پاک صاف رکھنا، شطرنجیوں کو میلا ہونے سے جی صاحب بچانا، انک نکلی تو جی صاحب شطرنجیوں کو نہیں پوچھنا، ایک الگ سے کاغذ رکھیے جی، اس کے ذریعے سے کپڑا رکھیے، اس کے ذریعے سے پنوں کو صاف کیجیے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ آداب، موٹے موٹے آداب۔ اور یہ صاحب جب آداب کی رعایت ہوگی تو پھر علم کے اندر برکت بھی آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی چیز جو دنیا کے علم میں اور دین کے علم میں فرق کرنے والی چیز ہے وہ ہے دعا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کا جو ہے قصہ ذکر کرتے ہوئے رب زدنی علما، پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو دعا بہت بڑی چیز ہے، اور دعا کے بغیر اس علم میں برکت بھی نہیں ہوتی اور نورانیت بھی نہیں آتی۔ صرف کتابوں کے خرید لینے سے یا استاد کے سامنے کتاب کھول لے کے بیٹھنے سے علم نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے جہاں محنتیں ظاہری طور پر ہو رہی ہیں وہاں باطنی طور پر خلوتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونا گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا کہ اے اللہ علم تیری صفت ہے، تو اگر دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر تو روک لے تو میں بڑے سے بڑے مدرسے میں بھی شریک ہو کر علم کی نعمت سے محروم رہوں گا۔ اے اللہ اس نعمت کو میرے سینے میں اڈیل دے اور میرے لیے جی صاحب اس علم کو نافع بنا دے، اور ایسا علم جی صاحب جو ہے عطا فرما جس کے اندر تیری طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور معمولات میں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم جو ہے انی اسألک علما نافعا، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کریں گے اے اللہ علم نافع عطا فرما۔ تو اس کے اندر جہاں جو ہے نافع کے طلب کرنے کی ترغیب دی گئی وہاں یہ بات بھی بتائی گئی کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ وہ ہے دعا۔ محنتوں کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ، داخلے کے ساتھ، مدرسے میں استاد کے سامنے بیٹھنے کے ساتھ جو ہے جو چیز اصل نکھارنے والی ہے اور علم کے اندر جان پیدا کرنے والی ہے وہ ہے دعا۔ اس لیے دعاؤں کا حد درجہ اہتمام کرنا، اور دین کے علم کے لیے بد پرہیزی یہ ہے گناہ کرنا، یہ بد پرہیزی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ صاحب جو وہ اشعار آپ حضرات اساتذہ سے سنیں گے کہ جی صاحب جو ہے انہوں نے اپنے استاد سے سوء حفظ کی شکایت کی تو اس کے اندر استاد نے یہی نصیحت کی تھی کہ گناہوں کو چھوڑو، گالی دینا گناہ ہے، جی جو ہے بد نظری کرنا گناہ ہے، کسی کے تعلق سے دل کے اندر غلط جو ہے خیالات کا پیدا کرنا گناہ ہے، بڑوں کی بے ادبی کرنا، ماں باپ کو جھڑکی دینا، نہیں یہ سب گناہ کے اندر جو ہے آتا ہے کہ ہم ایسے گناہ کریں گے، نمازوں کو چھوڑیں گے۔ کتنے سرپرست مدرسے میں آ کر بار بار یہ کہتے ہیں کہ مول صاحب بچی کو بلائیے، عربی مدرسے میں ڈالے تو نماز پڑھتی ان کو جو ہے ڈالے تھے، مگر ایک نماز تو کیا پڑھتی، نماز پڑھو ان کو بولے تو الٹا اماں سے لڑتے رہتی۔ اب آپ بولیے مدرسے کا نام روشن ہوا، علم کی نسبت سے جی صاحب جو ہے لوگ کیسا جو ہے ذہن رکھ کے لائے تھے اس دین کے علم کے تعلق سے، اور آپ نے ان کے ذہن کو کیسے خراب کیا۔ تو اس لیے جیسا گناہوں سے اجتناب کرنا، آپ تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کیجئے تو پھر دیکھیے گھر والے بھی آپ کی خود بخود علم کی بنیاد پر عزت کرنے والے ہوں گے، اور پھر جو ہے آپ کے علم کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوگا، اور اسلامی ماحول آپ کے گھر کے اندر پیدا۔ آپ مدرسے میں یا ترجمہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو ٹی وی گڈے پہ جا کے سیرنا بھی دیکھ رہے ہیں، نماز چھوڑ کے سو جا رہے ہیں، تو گھر والے کیا بولیں گے؟ بچی کو پڑھانا نہیں پڑھانا، بلکہ اگر موٹی دماغ میں بولتے پوٹی کو پڑھانا نہیں پڑھانا ایک ہی ہے، پڑھا کو کیا فائدہ، مدرسے میں جانے سے پہلے بھی ویسے کر رہی تھی، اب بھی آپ کو وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے، اس سے تو بھیجنے سے جو ہے نہیں بھیجنا اچھا ہے بلکہ ختم کر دیتے۔ ابھی دیکھیے علم بھی بدنام ہوا، آپ بھی بدنام ہوئے، آپ کے اساتذہ بھی جی صاحب اس کے اندر جو ہے آ گئے۔ تو آپ کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ جس سے علم بدنام ہوتا، نہیں گناہ ہوتا، اور جو ہے گناہ کی تعریف جس کے اوپر صادق آتی ہو، اس سے علم کی نورانیت سلب ہو جاتی ہے۔
پھر حروف تو آپ حروف کی شناخت تو ہو جائے گی، لیکن علم کے برکات آپ کو اپنی زندگی کے اندر یہ صاحب جو ہے محسوس نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ حضرات کے جو ہے گوش گزار کر دی گئی۔ انشاءاللہ کل سے مدرسے میں باضابطہ جو ہے تعلیم کا آغاز ہوگا۔ گھنٹوں کی تقسیم بھی آپ کے سامنے بتا دی گئی، ہر ایک کو ٹائم ٹیبل لکھا دیا گیا، اور اساتذہ کو بھی جی صاحب جو ہے اوقات کی ترتیب بتا دی گئی ہے۔ انشاءاللہ کل سے تعلیم باضابطہ ہوگی، اوقات کی پابندی کے ساتھ، مدرسے کی عزت کا اور آپ کی جی صاحب جو ہے اپنے جو ہے دین کی عزت کا خیال کرتے ہوئے مدرسے کو آئیے، مدرسے سے جائیے۔ کوئی ایسا کام مت کیجیے جس سے آپ بدنام ہوں یا ادارہ بدنام ہو، یا جی صاحب جو ہے جس علم کو حاصل کر رہے اس علم کی نسبت جی صاحب داغدار ہو۔ ایسے تمام کاموں سے توبہ کیجیے، حتی الامکان پرہیز کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، اساتذہ سے دعائیں لینے والے بنیے، جی صاحب اساتذہ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جس سے آپ کے علم میں نکھار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کلام کو سمجھنے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نور کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔